جب وہ تیار ہے اپنے مال کا نقصان ہونے کے لیے، ہم کون ہوتے ہیں اس مال کی حفاظت کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ جب دنیا میں ساری چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری عبادت میں تھوڑی چیزیں نقصان ہو تو پرواہ نہیں، جب مالک کہہ رہا ہے کہ اپنے نقصان کو برداشت کرنے کے لیے مالک تیار ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس مال کی حفاظت کرنے والے؟ جب مال رب کا ہے تو رب کو دیجیے، رب کے راہ میں خرچ کیجیے۔ ہم لوگوں نے خرچ نہیں کیا، ہم لوگ ڈرے بیٹھے ہیں، لوگ ڈر کے بیٹھے ہیں، ہمارے اندر دنیا آ گئی ہے، موت سے نفرت آ گئی ہے۔ کورونا وائرس کے موقع پر ہم نے دیکھا، جائزہ لے کر دیکھیے، جو لوگ کووڈ کے مریضوں کی خدمت کر رہے تھے، جو ڈاکٹر کووڈ کے مریضوں کی علاج کر رہے تھے، جو لوگ کووڈ سے مرنے والے لوگوں کی تصویر کر رہے تھے، کیا کہیں ایسی نیوز یا کہیں ایسی رپورٹ آئی ہے کہ ایسا کرنے والوں کو پازیٹیو آیا ہے؟ خدمت کرنے والے کہیں پازیٹیو آئے، خدمت کرنے والے کہیں مرے، کہیں ایسا سنا؟ وہیں اس کے مقابلے میں دنیا کے لیے نکلنے والی ایک بس نکلتی ہے، رپورٹ آتی ہے ایک بس نکل رہی ہے ٹور کے لیے، تو سارے بس والوں کو پازیٹیو آتا ہے، مگر ایک ٹیم نکلتی ہے کووڈ کے مریض کو نہلا دھلا کر جا کر تصویر کرتی ہے، اس میں سے ایک بھی پازیٹیو نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی مدد کی۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، اللہ تو پیاسا، تو سارے لوگوں کو پانی پلاتا ہے، تو بھوکا جو سارے لوگوں کو رزق دیتا ہے، تو بیمار جو تو سارے لوگوں کو شفا یابی دیتا ہے، تو کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اگر تو اس بھوکے کو کھانا کھلاتا تو مجھے پاتا، اگر تو اس پیاسے کو پانی پلاتا تو مجھے پاتا، اگر تو اس مریض کی عیادت کرتا اور اس کی خدمت کرتا تو مجھے پاتا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھوکے، پیاسے اور غریب اور بیمار کے اپنے آپ کو موجودگی کہہ رہا ہے، اس کی مدد کو اپنی مدد کہہ رہا ہے، مگر ہم لوگ غافل ہیں، ہم لوگ ہمارا جائزہ نہیں لیتے۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جنت کی سرٹیفکیٹ ہمیں مل گئی، جن لوگوں کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملی وہ لوگ رو رہے ہیں، وہ لوگوں نے دنیا میں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ پرندے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کاش میں پرندہ ہوتا تو قیامت کے دن میرا حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا، لو کان من بعد نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، مگر وہ عمر کی حالت دیکھیے، وہ کہتا ہے اگر بغداد میں کسی خچر کو ٹھوکر لے گئی تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں؟ وہی عمر چلچلاتی دھوپ میں نکلتا ہے، عرب کی دھوپ میں نکلتا ہے، کس لیے نکلتا ہے؟ ایک اونٹ بیت المال کا گم ہو گیا، عثمان بلا کر پوچھتے ہیں، اے عمر اس چلچلاتی دھوپ میں کہاں نکل رہے ہو؟ تو عمر کہتے ہیں کہ ایک بیت المال کا اونٹ غائب ہو گیا، اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ تو عثمان کہتے ہیں تھوڑی دیر آرام کرو، تھوڑی دیر ریسٹ کر لو۔ تو اس وقت عمر کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ سوال پوچھے تو کیا تم جواب دو گے؟ کون کہہ رہا ہے؟ وہ عمر کہہ رہا ہے جسے جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی، وہ عمر کہہ رہا ہے جسے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ عمر کہہ رہا ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ جس گلی سے جاتا ہے شیطان اس گلی کو بدل دیتا ہے۔ وہ عمر آخرت کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے، وہ عثمان ذو النورین جس کا لقب ہے، اللہ کے نبی کا داماد ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 لڑکیاں دی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کیا کرتے ہیں؟ حیا کرتے ہیں، جن سے اللہ کے رسول حیا کرتے ہیں، جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، وہ عثمان جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ بس کر عثمان بس کر، تو دنیا میں جو چاہے کرنا ہے کر لے، تیرے لیے جنت ہے۔ وہ عثمان قبر کے گڑھے پر جا کر رونے لگتا ہے، دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ داڑھی تر ہو جاتی ہے، زمین بھیگ جاتی ہے، دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ گویا بارش ہوئی ہے۔ اس عثمان سے پوچھتے ہیں، اے عثمان کیوں رو رہے ہو؟ تو عثمان کہتے ہیں، اول منزل من منازل القبر، کہ یہ قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس جگہ میں آسان ہو جاؤں، اس جگہ میں جوابات دے دوں اور یہ منزل میری آسان ہو جائے تو کل قیامت کے دن آنے والے سارے منزل آسان ہو جائیں گے اور میں جنت میں جاؤں۔ کون کہہ رہا؟ وہ عثمان جسے جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری شب و روز، ہماری صبح شام گناہوں میں ملوث، صبح شام اللہ کی معرفت کے بجائے اللہ کی معصیت میں لگے ہوئے،
صبح شام اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر شیاطین کے راستے پر چل۔ ایسے لوگ ہمیں کس بات کا غرور ہے؟ جن لوگوں کے پاس مہر لگ گئی تھی جنت کی، جن کے پاس جنت کی سرٹیفکیٹ نبی نے دی تھی، وہ لوگ خاموش ہیں، وہ لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں، مگر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اپنا جائزہ لیا؟ کبھی اپنے بارے میں سوچا کہ قیامت کے دن ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا صورت لے کر جائیں، کیا چہرہ لے کر جائیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے گناہوں سے روکتا ہے، معصیتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے۔ وہ نبی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا، وہ نبی کے بارے میں آتا ہے جب وہ غزوہ بنو قریظہ سے لوٹتے ہیں، گھر میں بیٹھنے ہی جا رہے ہیں، جنگ سے آئے ہیں، گھر میں بیٹھنے ہی جا رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ مدینے میں ایک وفد آیا ہے، مدینے میں ایک نیا گروپ آیا ہے، تو فوراً اٹھ کر چلنے لگتے ہیں۔ عائشہ کہتے ہیں اللہ کے نبی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، تھوڑا آرام کر لو، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عائشہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھا تو میں کیا جواب دوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ وہ نبی جس کی مغفرت کی گئی، وہ نبی جسے مقام محمود دیا گیا، وہ نبی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ سفارش کرنے کا موقع دے گا، وہ نبی جسے تمام نبیوں کا سردار قرار دیا گیا، وہ نبی جس پر قرآن اتارا گیا، وہ نبی آخرت کا سوچ رہا ہے۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ کیا ہیں؟ جس کے امتی ہونے پر ہمیں فخر ہے، جس کے امتی ہونے پر ہمیں فخر ہے، وہ نبی آخرت کی فکر کر رہا ہے۔ ہم لوگ قبر کے گڑے میں ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ قبر میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ جس قبر نے معاذ بن جبل کو نہیں چھوڑا، کون معاذ بن جبل؟ جن کے انتقال پر عرش الہی ہل گیا، جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے، جن کے جنازے کو کندھا دینے والے فرشتے، جن کی نماز جنازہ پڑھنے والے 70,000 فرشتے، جن کی نماز جنازہ پڑھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دعائیں مغفرت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کے، اس صحابی کے خبر اس طرح دبوچ دی ہے کہ اس کی سیدھی پسلیاں دائیں جانب، دائیں پسلیاں سیدھے جانب آتی ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ وہ قبر کشادہ ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ معاذ کو قبر دبوچ رہی تھی، ہماری دعاؤں نے معاذ کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ اللہ عذاب قبر سے بچائے۔ اس قبر نے معاذ بن جبل کو نہیں چھوڑا، اگر قبر کسی کو چھوڑتی تو معاذ بن جبل کو چھوڑتی، مگر اس معاذ کو نہیں چھوڑا جس کے مرنے پر عرش الہی ہل گیا، جس کے مرنے پر آسمان سے فرشتے آئے، جس کے جنازے کو فرشتوں نے کندھا دیا، جس کی نماز جنازہ نبی نے پڑھائی، پڑھنے والے صحابہ کے ساتھ فرشتے تھے، اس کی قبر کو نہیں چھوڑا تو ہم کس خیر کی مولی ہیں؟ اور ہمیں کس بات کا غرور ہے؟ کس بات کا غرور ہے؟ کیا کبھی ہم نے ہمارا جائزہ لیا کہ ہم لوگ جنت میں جانے والے، جہنم میں جانے والے؟ جائزہ نہیں لیا۔ جائزہ نہیں لیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کس چہرے کے ساتھ جائیں، کس منہ کے ساتھ جائیں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مغفرت کرنے کے لیے راستے کھول دیے ہیں۔ ليلۃ القدر کی راتوں میں دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کتنی بہترین دعا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ہر دن 3 مرتبہ جنت کو مانگتا ہے، 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اگر تو جہنم میں ڈال دے نعوذ باللہ، تو جہنم کہے گی اے اللہ اس کو میرے اندر سے نکال دے، کیونکہ وہ مجھ سے پناہ مانگتا تھا، اور جنت کہے گی اللہ دنیا میں ہر دن مجھے مانگا کرتا تھا، اس کو میرے اندر ڈال۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ میں سمجھتا ہوں اسے پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگا، 30 سیکنڈ میں 3 مرتبہ جنت کو مانگ رہے ہیں اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے؟ ہر دن پڑھنے پر جنت میں ڈالنے کا وعدہ ہے۔ مگر ہم لوگ یہ بھی نہیں پڑھ رہے۔ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کا ہم پر عذاب ہے۔ کیسا؟ سورہ بقرہ کے رکوع کے پہلے رکوع کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ جائے، ان کے آنکھوں پر مہر لگ جائے، ان کے کانوں پر مہر لگ جائے، ان کی زبان پر مہر لگ جائے۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کفار و مشرکین کے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں پر مہر لگا دی، زبان پر مہر لگا دی، دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ اندھے تھے؟ کیا وہ بہرے تھے؟ کیا وہ بات نہیں کر سکتے تھے؟ کیا وہ سمجھ نہیں سکتے تھے؟ سب کچھ تھا ان کے پاس، اس لیے تو قرآن نے کہا افلا تعقلون،
کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ عقل رکھنے والے تھے اسی لیے تو کہا کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ مگر کیا تھا؟ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کان تو دیے تھے مگر کانوں سے اچھی باتیں نہیں سنتے، زبان تو دی تھی زبان سے اچھی باتیں نہیں کرتے، آنکھ تو دیے تھے آنکھ سے اچھی چیزیں نہیں دیکھتے تھے، دل و دماغ تو دیا تھا مگر کبھی دل و دماغ میں اچھے خیالات نہیں آئے، اچھی چیزیں نہیں ہیں، اچھی دعائیں نہیں آئیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر لگا دی. یعنی اللہ کا مہر لگانا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا، اللہ نے ان کو عذاب دیا. آج ہم لوگ دعاؤں کی پابندی، نمازوں کی پابندی، مال کو نہیں خرچ کر رہے ہیں، آج ہم برائیوں میں ملوث ہیں، گویا کہ کیا ہے یہ چیزیں؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر ہے، اللہ کا عذاب ہم پر ہے. مگر ہمیں یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی نہیں کی کہ ہم لوگ ہماری دعاؤں کی مغفرت کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت کریں. ابو جہل بھی تھا، عمر بھی تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کس کو دی؟ عمر کو دی، ابو جہل کو دی. بلال بھی تھے، امیہ بھی تھے، امیہ بھی خلف بھی تھے، مگر اللہ نے ہدایت کس کو دی؟ غلام کو دی، بادشاہ کو نہیں دی، سردار کو نہیں دی، غلام بلال حبشی کو دی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. کیوں توفیق دی؟ کیونکہ ان کے دل صاف تھے. آج ہمارے دل، اس وقت کا منافق بھی مسجد کو آیا کرتا تھا، اس وقت کا منافق بھی نماز پڑھا کرتا تھا. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، مگر وہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا. مگر آج کی حالت دیکھیے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں میں 5 وقت کی نماز لے. اس وقت کے منافقین بہتر تھے اس وقت کے مسلمانوں سے، اس وقت کے مسلمانوں سے اس وقت کے منافقین بہتر تھے. اتنا ہی نہیں، اس وقت کے مسلمانوں سے اس وقت کے مشرکین بہتر تھے. کیوں؟ جب مشرکوں سے پوچھا جاتا کہ دنیا کو کس نے بنایا تو کہتے تھے فَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ. رزق کون دینے والا ہے تو کہتے تھے اللہ. پیدا کرنے والا کون ہے تو کہتے تھے اللہ. موت دینے والا کون ہے تو کہتے تھے اللہ. اولاد دینے والا کون ہے اللہ. دنیا میں ہر چیز کرنے والا کون ہے تو کہتے تھے اللہ. یعنی کہ اللہ کی ربوبیت پر ان کو ایمان تھا، مگر ہمیں اللہ کی ربوبیت پر بھی ایمان نہیں. آج مسلمانوں کو اللہ کی ربوبیت پر بھی ایمان نہیں. یعنی کہ اس مسلمانوں سے وہ مشرکین بہتر تھے کہ انہیں اللہ کی ربوبیت پر تو ایمان تھا. جب ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے، جب ہمارا توحید صحیح نہیں ہے، جب ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، جب ہمارے صبر و عبادتوں میں نہیں ہے، ہم اللہ کو خوش نہیں رکھ رہے، اللہ کو ناراض کر رہے، تو کس بات کی امید اللہ سے لگائے؟ دنیا کا معاملہ عجیب ہے. جب اللہ کو مانگنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ساری دنیا مانگتے ہیں، مال مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، اولاد میں برکت مانگتے ہیں، مال میں برکت مانگتے ہیں. یعنی کہ ساری دنیا اللہ سے مانگتے ہیں. اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں جنت کو مانگتے ہیں. یہ دنیا چھوڑ کر وہ بھی دنیا مانگتے ہیں، مگر اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟ جمعے کے دن جب مسجد جاتے ہیں تو جیب میں چلر تلاش کریں، اللہ کے لیے چلر تلاش کر رہے ہیں ہم لوگ. اور خواتین کا معاملہ، گھر میں جو نوٹ نہیں لیتی، جو نوٹ پھٹی ہوئی ہے، جو فقیر بھی نوٹ نہیں لیتا، وہ نوٹ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مسجدوں میں چندہ کرتے ہیں. یعنی اللہ کو دے رہے ہیں حقیر چیز. اللہ سے امید کر رہے ساری دنیا کی، اللہ سے امید کر رہے ہیں اچھی چیزوں سے. اللہ کے لیے ہم لوگ چلر تلاش کر رہے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے گن گن کے خرچ کر رہے ہیں، صلہ رحمی کرنے کے لیے گن گن کے خرچ کر رہے ہیں، غریبوں میں گن گن کے خرچ کر رہے ہیں، رشتہ داروں میں گن گن کے خرچ کر رہے ہیں. یعنی کہ اللہ کے لیے گن گن کو خرچ کریں اور اللہ سے امید لگا رہے ہیں کہ اس دنیا کو چھوڑ دو وہ بھی دنیا ہے. انصاف ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے کہ یہ انصاف ہے؟ کیا انصاف ہے یہ؟ جب انسان دنیا میں اس کو انصاف نہیں کہے گا، اس عدالت میں جو اللہ کی عدالت ہے وہاں کہاں سے انصاف ملے گا؟ وہاں کہاں سے یہ انصاف ہوگا؟ اللہ کو دیں. جتنا ہم اللہ کو مانگ رہے ہیں اتنا تو نہیں دے سکتے، ہم دینے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. اگر ہم اللہ کو دینے کے لیے آ جائیں، نیکیوں میں سبقت کریں، تو یاد رکھیے برے دن زیادہ نہیں رہیں گے. اللہ نے قرآن کا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک مصیبتوں کے بعد آسانی ہے. ایک مرتبہ نہیں کہا، 2 مرتبہ کہا اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں کے بعد آسانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تسلی بھی دی. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے کافروں کے لیے جنت ہے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے قید خانے کی طرح ہے. اس دنیا میں حاصل کرنا مت دیکھو، اس دنیا میں کمانے کے لیے مت سوچو، اس دنیا میں جنت کو بنانے کا سوچو. اگر نہیں سوچیں گے تو یاد رکھیے اللہ کا نور بھی نہیں آئے گا، اللہ کی ہدایت بھی نہیں آئے گا. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں کتے ہوں، جس گھر میں کتے ہوں وہاں اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے داخل ہوتے ہیں؟ نہیں داخل
داخل نہیں ہوتے. جس دل میں شہوات کے کتے ہوں, جس دل میں مال کے کتے ہوں, جس دل میں دنیا کے کتے ہوں, اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمانی نور داخل نہیں ہوگا. اللہ داخل ہوگا. جس دل میں مال کے کتے, جس دل میں شہوت کے کتے, جس دل میں دنیا کے کتے ہوں, اس دل میں کبھی اللہ کا نور, اللہ کا ایمانی نور داخل نہیں ہوگا. اور پھر بھی ہم لوگ امید لگاتے ہیں اللہ کو نور سے, پھر بھی ہم لوگ امید لگاتے ہیں اللہ کی ہدایت سے. نہیں ملے گی. نیک اعمال کیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہدایت دے. اللہ کے لیے اللہ کے راہ میں آگے بڑھے. اللہ نے کہا تم میرے ایک کھاتا ہوں, تمہارے نزدیک 10 کھاتا ہوں. تم ایک قدم آؤ, میں 10 قدم آتا ہوں. تو اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں. موجودہ حالات میں یہ جو حالات چل رہے ہیں, ان حالات میں اپنا جائزہ لینا سب سے پہلی چیز ہے. ان حالات میں اپنے بارے میں سوچنا, اپنے ایمان کا جائزہ لینا سب سے اہم. دوسروں پر انگلی اٹھانا چھوڑ دیجئے. وہ کیسا ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا, وہ عالم کیسا ہے, یہ عالم کیسا ہے, انہیں کیا کر رہا, انہیں کیا کر رہا, انہیں سود لے رہا نہیں لے رہا, انہیں پیسے خرچ کر رہا نہیں کر رہا. دوسروں کو چھوڑ دیجئے. اپنے دامن میں پہلے جھانکیے کہ میں کتنا پانی ہوں, میں کتنا پانی ہوں, میرا اولاد کتنے پانی میں, میرے ماں باپ کتنے پانی میں. اپنے بارے میں سوچیے. دوسروں کے گھروں پر انگلی اٹھانا چھوڑ دیجئے. انہیں کیا کھا رہا, انہیں کیا بنائیں گے, انہیں کیا کریں, چھوڑ دیجئے. یہ مساجد کو آئیے, ایک سوئی کے ساتھ آئیے. آج مساجد کو آ رہے ہیں تو رشتے بنانے آ رہے ہیں. مساجد کو آ رہے ہیں, مساجد میں جہاں الفتیں بڑھتی ہیں, جس مسجد کے بارے میں کہا گیا کہ ایک نسبت میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز, جہاں محبتوں کو بانٹنا کہہ رہے ہیں, آج اسی مسجدوں سے آج کیا ہو رہی ہیں, نفرتیں بڑھ رہی ہیں. کیسے؟ مسجد کو آ کر کوئی دوست ملاقات نہیں کرا, کوئی رشتہ دار ملاقات نہیں کرا, کوئی رشتہ دار بات نہیں کرا, تو بعد میں باتیں ہوتی ہیں. دیکھ نہائی مسجد کوئی مزے نہیں. خواتین میں بھی عموماً ہوتا ہے, کوئی رشتہ دار ایک مسجد کو 2 لوگ آئے تو کہتے ہیں دیکھ نہائی مسجد میں مجھے بات نہیں کرتی. کوئی دوست مسجد کو آئے, کوئی رشتہ دار مسجد کو آئے تو کہتے ہیں انہوں نے مسجد کا ہے مجھے بات نہیں کرتی. ارے مسجد کو کسی کو بات کرنے کے لیے, رشتہ داروں کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں. مسجد کو آ رہا ہے اللہ کو ملنے کے لیے, اللہ سے بات کرنے کے لیے, اللہ سے مخاطب ہونے کے لیے, اللہ سے مانگنے کے لیے آ رہے ہیں. اور اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, معاشرہ اتنا بگڑ گیا ہے. رپورٹ کے مطابق جتنے رشتے مسجدوں میں جڑ رہے ہیں, جتنے رشتے مسجدوں میں ہو رہے ہیں, جتنی لڑکیاں لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں, جتنے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں, اتنے کہیں نہیں رہے. اتنا غلط فائدہ مساجد سے اٹھایا جائے. مساجد میں عبادت نہیں ہے. شاعر نے کہا مسجد تو بنا دی سفر میں ایمان کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا دی سفر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں سے نمازی بننا, مسجدوں پر خرچ کر رہے ہیں, بنو سنگار رہے ہیں, ایک سے ایک مسجدیں آج موجود ہیں, مسجدوں پر کروڑوں روپے لگ رہے ہیں. کیا ایمان موجود ہے؟ کیا نماز پڑھنے والے موجود ہیں؟ اس وقت مسجدیں کچی تھی, ایمان پکا تھا. اب مسجدیں پکی ہیں, ایمان کچا ہے. اللہ کے رسول نے کہا ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ لوگ مسجدیں بنانے میں سبقت کریں گے, مسجدوں بنانے میں خرچ کریں گے. آج مسجدیں اتنی ہیں, مسجدیں اور بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی مسجدیں اتنے آباد کرنے کی کوشش کیجیے. اگر مساجد کو آباد کریں گے تو پھر سے بابری مسجد کا حادثہ نہیں ہوگا, پھر سے مساجد نہیں توڑے جائے گا. اگر مساجد کو ہم لوگ آباد کریں گے, مساجد کو آباد کرنے کا چھوڑ کے نئے نئے مساجد بناتے چلے جائیں گے تو یاد رکھیے بڑھتے ہی چلے جائیں گے, اکٹھا نہیں ہوں گے. اور قیامت کی نشانی بھی یہی ہے کہ مساجد بناتے جائیں گے, نماز پڑھنے والے کوئی نہیں. آج حالت یہی ہے کہ مسجدیں بڑی بڑی ہیں مگر نمازیں پڑھنے والا کوئی نہیں. لاکھوں روپے مسجد کو لگانے کی بجائے وہی لاکھوں روپے غریبوں میں لگائیے, وہ غریب آپ سے ملے گا, نمازوں کو آئے گا. مسجدوں میں اچھا کام کیجیے. مسجد کے لوگ ہیں جو ذمہ داروں کو چاہیے کہ ایک وقت میں کوئی بچہ نماز کو آنے والا اگر دوسرے وقت کی نماز کو نہیں آ رہا ہے تو پوچھیے فون کر کے کیا مسائل ہے, کیوں مسجد کو نہیں آیا. ریگولر آنے والا بچہ نماز کو نہیں آ رہا تو پوچھیے کیا پریشان ہے, کیوں نہیں آ رہا. بیمار ہے تو مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ جائیں اور پوچھیں کیا حالت ہے, کیوں نہیں آ رہے. معاملہ بہت عجیب ہے. مسجد کو آنے والوں کو مسجد سے روک رہے ہیں. کوئی اگر نیا شخص مسجد کو آیا تو بولتے ہیں کیا راستہ بھٹک گیا ہے, راستہ بھٹک گیا ہے. آنے والے کو آنے کے بعد نماز پڑھنے کو کہو, آنے کے بعد اس کو اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرو. اگر کوئی نماز نہیں پڑھنے والا کبھی نماز پڑھنا شروع کر دے, جماعت میں جا کر بڑا اللہ والا بنا سمجھ, پہلے سب شراب گلاس شریف کیا. ارے سدھر رہا ہے, سدھرنے دو. پہلے جو کیا ہے ختم, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, ہم کو نہیں اس کا حساب و کتاب دینے والا. سدھر رہا ہے, سدھرنے دو. اس کے اعمال کو چھوڑ دو, دوسروں کو انگلی مت اٹھاؤ. اپنا جائزہ, اپنا حساب و کتاب اپنے بارے میں سوچو. جب تک ہم اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلے. اللہ قرآن نے کہا لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جب تک لوگ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی کو نہیں بدلے گا. شاعر نے کہا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی,
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود اپنے آپ کی حالت بدلنا نہ چاہے۔ آج ہم لوگ خود نہیں چاہ رہے ہیں بدلنا، خود نہیں چاہ رہے نمازوں میں آگے بڑھنا، خود نہیں چاہ رہے اپنے اندر ایمانی جذبہ لانا۔ جب خود نہیں چاہ رہے تو اللہ تعالیٰ کیوں کرے؟ اللہ تعالیٰ کیوں ہدایت؟ تو اس لیے چاہیے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لیں۔ جب یہ معاشرے میں جو ہونے والے فتنوں کا، یہ معاشرے میں ہونے والے مسائل کا ایک ہی حل ہے، سرکار بدلنے سے، لیڈر بدلنے سے نہیں ہوگا۔ رب کے راستے پر چلیے، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اگر غیر بھی کیوں نہ حکمران ہو، ہماری مدد کرے گا اللہ، اس کی رہنمائی کرے گا اللہ تعالیٰ، اس کو ہدایت دے گا۔ اگر ہم لوگ اللہ کے راہ پر نہ چلیں تو اپنا بھی کیوں نہ ہو اپنے خنجر بھوکے گا۔ ہم لوگ نہیں دیکھ پائیں گے، پھولوں میں چھپا ہوا خنجر نہیں دیکھ پائیں گے، کانٹوں میں چھپا ہوا تو خنجر دیکھ پائیں گے، مگر پھولوں میں چھپا ہوا خنجر نہیں دیکھ پائیں گے، وہ ہم سے بڑی چیز ہوگی۔ اسی لیے چاہیے کہ اپنا جائزہ لیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ دور میں ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا حساب و کتاب لیں اور اپنے آپ کو صحیح طور پر ایک مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہوگا، نام رکھنے سے اپنے آپ کو مسلمان کہنا غلط ہے۔ مسلمان بننا ہے تو یاد رکھیے کہ ایمان پر چلنا ہے، رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، معاشرے میں فتنے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، معاشرے میں بہت زیادہ مصائب آ رہے ہیں۔ اے اللہ، مسلم قوم پریشان ہے، شاعر اللہ پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، قرآن پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، احکام اللہ پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ، مساجد کی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ، ماں بہنوں کی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ، قانون شریعت کی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے جنت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ، ہم جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں عذاب قبر سے نصیب عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں عذاب قبر سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں جہنم کے گڑھے سے بچا۔ اے اللہ، یہ جہنم کا گڑھا بہت بھیانک ہے۔ اے اللہ، جہنم کا گڑھا بہت بھیانک ہے۔ اے اللہ، جہنم کے گڑھے سے بچا۔ اے اللہ، عذاب قبر سے بچا۔ اے اللہ، عذاب قبر سے بچا۔ اے اللہ، دنیا کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ، دنیا کے مسائل سے بچا، دنیا میں آنے والے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ، بہت ساری عورتیں ہیں، بہت ساری عورتیں جو رات جاگنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئی ہیں۔ اے اللہ، تمام لوگوں کے رات جاگنے کو قبول عطا فرما۔ اے اللہ، بہت سارے نوجوان ہیں جو تمام مصروفیات کو چھوڑ کے رات جاگنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، تمام لوگوں کے رات جاگنے کو قبول عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے روزوں کو قبول عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے قیام اللیل کو قبول کر۔ اے اللہ، ہمارے روزوں کو قبول کر۔ اے اللہ، ہمارے خرچ کرنے کو قبول کر۔ اے اللہ، بہت سارے لوگ سحری کا انتظام کر رہے ہیں، کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، روزے داروں کا انتظام کر رہے ہیں، ایک ایک روپیہ بھی جو لوگ خرچ کر رہے ہیں، مسجد میں خرچ کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، اے اللہ، ان کے خرچ کرنے کو، ان کی محنت کرنے کو قبول کر۔ اے اللہ، کو نیک بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ، بہت سارے نوجوان ہیں جو نوکریوں کی تلاش میں ہیں، اے اللہ، ان کو نیک نوکری اور اچھی نوکری عطا فرما۔ اے اللہ، بہت سارے لوگ معاشی طور پر پریشان ہیں، اے اللہ، ان کی معاشی طور پر ان کو رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ، ان کو علم نافع عطا فرما۔ اے اللہ، ان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بہت سارے نوجوان لڑکیاں لڑکے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیک رشتہ تلاش میں ہیں، اے اللہ، ان کو نیک جوڑا عطا فرما، نیک جوڑا عطا فرما۔ اے اللہ، بہت سارے لوگ اولاد کی تلاش میں ہیں، اے اللہ، ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، بہت سارے گھروں میں بے انصافیاں ہو رہی ہیں، بہت سارے گھروں میں بدگمانیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ، ان بدگمانیوں کو دور کر، ان کے خاندانوں میں الفت پیدا کر، خاندانوں کو ایک رکھ۔ اے اللہ، تمام مسلم قوم کو ایک رکھ، تمام لوگوں کو اتحاد سے رکھ، تمام کمیونٹی کو اتحاد سے رکھ۔ اے اللہ، مسلم لیڈروں کو نیک توفیق عطا کر۔ اے اللہ، مسلم لیڈروں کو نیک رہنمائی کر۔ اے اللہ، مسلم نوجوانوں میں نیک رہنمائی کر، مسلم نوجوانوں میں ایمانی حرارت پیدا کر، مسلم بچوں میں ایمانی حرارت پیدا کر۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مسلم سماج کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام پر صحیح طور پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری عبادتوں کو قبول کر، ہمارے خرچ کرنے کو قبول کر، ہمارے تمام جملہ عبادات کو قبول کر۔ اے اللہ، عذاب قبر سے بچا۔ اے اللہ، عذاب قبر سے بچا۔ اے اللہ، تیرا وعدہ ہے کہ جو ہاتھ اٹھا کر تیرے دربار میں مانگتا ہے تو اسے خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، اور اگر کوئی ایک قطرہ بھی آنسو کا بہا کر تجھ سے مانگتا ہے تو اسے جہنم کی آگ ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے روتے ہوئے، بلبلاتے ہوئے، ایک چھوٹے سے بچے کی شکل میں، اے اللہ، جس طرح بچہ ہوتا ہے اس طرح ہم تجھ سے روتے ہوئے اللہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، جہنم کے گڑھے سے پناہ دے دے۔ اے اللہ، بھیانک گڑھا ہے، جس گڑھے سے نبی نے پناہ مانگی، جس گڑھے سے صحابہ نے پناہ مانگی، جس گڑھے سے تابعین نے پناہ مانگی، جس گڑھے سے اسلاف نے پناہ مانگی، اے اللہ، اس عذاب قبر سے ہمیں بچا دے، اس عذاب قبر سے ہم بچا دے۔ اے اللہ، وہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے جنت الفردوس نصیب ہو، ان کاموں سے بچا جس سے تیرا غضب نازل ہو۔ آمین۔ وقولی قولی هذا استغفر لي ولكم
ولسائر المسلمين والمسلمات. تقبل الله أعمالكم وجهودكم وحسناتكم، سهل الله أموركم ومسائلكم. بارك الله فيكم، فجزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء. بارك الله فيكم.